السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 94 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد احصاہم وعدہم عدا۔ لقد البتہ تحقیق احصاہم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو، عدا عین دال دال گننا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب گنتی میں ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ وَكُلُّهُمْ اور سارے کے سارے وہ آتِيهِ آنے والے ہیں اس کے پاس، یوم القیامت قیامت کے دن، فردا اکیلے تنہا، فردن فردن۔ بڑی سخت آیت ہے، یعنی کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، ہر شخص کو الگ الگ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ مثلا دنیا میں کہ فلاں کو شادی پر نہیں بلانا، کسی سے نہیں بولنا، لیکن اگر وہی شخص صلہ رحمی کے لیے خود سے کیا کرے، وہ شامل ہو جائے، پھر اس کو کوئی نہ منہ لگائے، یہ سارے اوقات انسان کے لیے بڑے ہی دل کاٹ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس دن صرف اور صرف اچھا عمل ہی کام آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا، لہم الرحمن ان کے لیے رحمان، ودا واو دال دال محبت کو، یعنی اس دن صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ میدان حشر میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، کوئی موقع یا مواقع ایسے نہ ہوں گے، اگر کچھ ہوں گے بھی تو جس میں ایمان کے رشتے مانوس ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد کریں گے؟ فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی کسی کو بھی یاد نہ کرے گا، میں بھی تم کو یاد نہ رکھوں گا۔ نمبر 1 جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ نمبر 2 جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، کیونکہ ذرے ذرے کا فرق پتہ چل جائے گا۔ نمبر 3 پل صراط پار کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ تو خطبہ بھی کیا تھا کہ اس خطبے کو بھی یاد کر لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میرے مال میں سے جو کچھ مانگتی ہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی بھی کام نہ آؤں گا۔ حدیث بخاری میں بھی روایت ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے اے جبریل محبت کرتا، تم بھی اس سے محبت کرو، کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل امین آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تو آسمان والوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اتار دیتے ہیں، تو اس شخص کے لیے دنیا میں بہت سے چاہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہی محبت ہے جو کسی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ بس اوقات میاں بیوی میں بھی محبت نہ بھی ہو تو کوئی تحفہ بھی پسند نہیں آتا۔ واقعہ ایک ہے کہ ایک عورت کا کہ جمیلہ کو اپنے شوہر سے محبت نہ تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ باغ جو اس نے بطور حق مہر تمہیں دیا تھا وہ واپس دے سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں واپس کرتی ہوں۔ حالانکہ دنیا میں مال محبت سے زیادہ بڑھ کر پیارا ہوتا ہے، لیکن محبت مال سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ خرچ کر دیں جو زمین میں ہے، تو وہ محبت اللہ نے انسان کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ آپ خرید نہیں سکتے۔ تو کسی انسان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ہونا بھلائی نہیں جا سکتی، مخلوق کے دل ان کے لیے کھنچیں گے۔ اس کے برعکس جھوٹ، غیبت اور ریاکاری پر
ہو تو وہ دلوں پر مسخر نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی کیا تھا؟ نبوت اسلام سے پہلے صادق، امین اور مقبول شخصیت ہے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا، سب خلاف ہو گئے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، یسرناہ یاسین را ہم نے آسان کر دیا اس کو، بلسانک ساتھ تیری زبان کے، لتبشر تاکہ تو خوشخبری دے، بہ المتقین متقی لوگوں کو اس کے ساتھ، و اور تنذرا تو ڈرائے، بہ ساتھ اس کے، قوم لدا لام دال دال جھگڑالو قوم کو۔ خوشخبری کس کو دے؟ متقین کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، ہل کیا، تحس ہا سین سین تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احد کسی ایک کو بھی، او یا تسمعو تم سنتے ہو، لہم ان کے لیے، رکزا را کافزا کوئی آہستہ آواز، نرم آواز، یعنی ہوش میں آؤ کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ کیا گزری، ان کے وجود تک ختم ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ سورہ رحمان کی صفت کا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں پتہ تو بار بار سن کے پتہ چل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی خاص خوبیوں کی وجہ سے چنا۔ آپ نے دیکھا کہ ہر پیغمبر کی خاص خوبی ہے جس میں وہ ممتاز ہے۔ مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد اور ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا، اور لیکن معنی کیا ہے، فرق ہے، ایک فاعل ہے دوسرا فاعل کا وزن ہے۔ تو صادق الوعد کیا ہے، وعدے کا سچا، لیکن صدیق اس سے بھی زیادہ آگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مجموعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور صدیقیت یا صداقت سے انسان کو بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی کمٹمنٹس کو، یعنی جو آپ کی سیلف کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے ہوتی ہیں، نیتیں، ارادے، عزائم، اور بلند عزائم کے مالک کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ارادے کی پختگی ہو۔ یہ کیا چیز ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ تین طرح کا وعدے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ سے کیا ہوا وعدہ، دوسرا بندوں سے کیا ہوا وعدہ، چاہے وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، قوموں سے یا جیسے معاہدے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر انصاف ہو۔ اور نمبر 3 خود سے کیا ہوا وعدہ، جو پورا نہ کرے تو اس کی مثال جو 2 دن تک تو بڑے شوق سے کام شروع کرتے ہیں اور پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ متلون مزاج کہلاتے ہیں، یعنی رنگ بدلنے والا، موڈ۔ تو آج یعنی آج کچھ ہے اور کل کچھ، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں، آپ زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے، نہ ہی خدا ملا، نہ ہی وصال صنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔